انسانی زندگی کا اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ بنیادی موضوع کیا ہو سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ محبت ہے۔ کشمیر لائف آج کی ملاقات آتھر سیریز میں آپ سب ناظرین کا استقبال ہے۔ آج کے اس شمارے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر ضمیر صاحب، جو کہ پروفیشنلی تو ایک امپلائی ہے، لیکن شوق سے انہوں نے اردو ادب میں بھی اپنا نام کمایا ہے۔ یہ کئی ٹی وی شوز کا حصہ بھی رہ چکے ہیں اینڈ کرنٹلی ہی از دی جنرل سیکرٹری آف جموں اینڈ کشمیر فکشن رائٹرز گلڈ اینڈ آلسو دی کو فاؤنڈر آف اٹ۔ تو آج کی اس ملاقات میں ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے ان کے اس سفر کے بارے میں۔ ناصر صاحب، اس شمارے میں آپ کا خیر مقدم۔ شکریہ، بہت بہت۔ آغاز کریں گے شمارے کا آپ کے بارے میں جانتے ہوئے، تو آپ اپنے متعلق چند باتیں ہمیں بتائیں۔ سب سے پہلے تو میں کشمیر لائف کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور آپ کا بھی کہ آپ نے گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ میرا تعلق نارتھ کشمیر سے ہے، قصبے سوپور سے۔ میری پیدائش بھی وہیں ہوئی ہے اور میری ابتدائی تعلیم سے لے کر میری سکونت تک میں وہیں پر رہائش پذیر بھی ہوں۔ وہیں سے میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے گورنمنٹ پرائمری اسکول اور پھر ہائی اسکول، پھر گورنمنٹ ڈگری کالج سے حاصل کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزگار کے جو معاملات ہوتے ہیں، میرا جاب بھی ہو گیا اور اس کے دوران پھر میں نے پوسٹ گریجویشن بھی کی۔ میرے والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے 2007 میں، اللہ انہیں جنت نصیب کریں، محمد امین توگو صاحب۔ وہ خود ایک استاد تھے اور ہمارے گھر میں علم کا ایک ماحول ہے، علمی ماحول رہا ہے۔ اس دوران ہمیں جو انہوں نے پرورش کی اور جو تربیت ہوئی ہماری، اس میں ہمیں کتابیں پڑھنے کا، رسائل اور جرائد پڑھنے کا موقع ملا اور خاص کر ادبی کتابیں جو ہیں ان کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ تو کیا آپ کی لٹریری جو جرنی ہے، جسے ہم ادبی سفر کہیں گے، اسی طریقے سے شروع ہوا؟ جی بالکل۔ دلچسپی تو زبان کے ساتھ وہیں سے پیدا ہوئی، کیونکہ اردو زبان میں جو رسائل اور جرائد اور کتابیں ہمیں مہیا تھیں گھر میں، ان کا مطالعہ کرنے کے بعد یقیناً اس زبان کے ساتھ بھی دلچسپی پیدا ہوئی۔ اولین دنوں میں، ابتدائی دنوں میں مجھے جہاں تک یاد ہے، ریڈیو کا بہت کلچر تھا اور اخبارات کا بہت کلچر تھا۔ ریڈیو سنا جاتا تھا اور اخبارات پڑھے جاتے تھے، کیونکہ اس وقت انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا۔ وہاں سے زبان کے ساتھ بھی ایک شغف پیدا ہو گیا۔ ادب کی جو مختلف اصناف ہیں ان کی بھی جانکاری ملی اور دلچسپی بھی پیدا ہوئی، چونکہ درس و تدریس کے حوالے سے میرے والد صاحب منسلک رہے تو گھر میں بھی وہ ہمیں پڑھاتے تھے۔ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ادب کی جو مختلف اصناف ہیں، ان میں سے کچھ اصناف ایسی جیسے شاعری ہے، وہ بالکل دل پر نقش ہو جاتی ہے اور دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ ان سب چیزوں سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو نصابی کتابیں ہیں، ان کے علاوہ بھی کتابوں کا مطالعہ جو ہے وہ جاری رہا اور اس طرح سے ایک انس، ایک محبت سی پیدا ہو گئی زبان کے حوالے سے بھی اور ادب کی مختلف اصناف کے حوالے سے بھی۔ اور پھر دھیرے دھیرے یہی ایک سبب بھی بنا کہ میں نے خود کچھ لکھنے کی کوشش کی۔ ناصر صاحب، چونکہ آپ ایک امپلائی ہیں اینڈ اس کے ساتھ ساتھ آپ آپ کو رائٹنگ کا بھی کافی آپ پیشنیٹ ہیں اباؤٹ رائٹنگ، میں پوچھوں تو آپ ان دونوں شعبوں کو کیسے نبھاتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو مینیج ٹو بیلنس بوتھ آف دیز؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ دراصل ہر ایک انسان جو ہے وہ دو طرح کی زندگیاں جیتا ہے۔ اول تو یہ کہ ظاہری صورت میں جو اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو اس کے فرائض ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے وہ ایک زندگی جیتا ہے، اور ایک وہ زندگی جو اس کے اندر موجود ہے، اس کی سوچ کے حوالے سے، اس کے خیالات کے حوالے سے، اس کے جو احساسات ہیں، اس کے جو جذبات ہیں، ان کے حوالے سے۔ میرے جو فرائض ہیں ان کو اولین ترجیحات میں نے رکھا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اس کے باوجود یا اس کے بعد جو وقت ملتا ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کرنے کا، اور جو اپنے احساسات اور جذبات ہوتے ہیں، وہ ایک الگ دنیا ہے۔ تو ان ترجیحات کے بعد، یعنی میرے جو فرائض ہیں ان کے بعد جو کچھ وقت ملتا ہے اپنے ساتھ گزارنے کا، اس کو ایک طرح سے یقیناً بیلنس کرنا تو ہوتا ہی مشکل ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بیک وقت ہم بہرحال انسان ایک سماجی جانور ہے جی، اس کو کچھ سماجی ذمہ داریاں ہیں اور ان ریسپانسبلٹیز کو نبھاتے ہوئے اس کے علاوہ اس کی ایک الگ زندگی ہے، جہاں پر وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو اپنی اندر کی جو خواہشات ہیں، اس کے جو احساسات ہیں، ان کو زباں ملے۔ اور ادب بھی ہے ہی نام ان چیزوں کا کہ جب ہم کاغذ پر ان احساسات کو اتارتے ہیں قلم کے ذریعے جو ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں۔ کشمیر میں کتابوں کی اشاعت و فروخت کا ایک معتبر ادارہ گلشن بکس 1932 سے میدان عمل میں۔ کشمیر کی تاریخ ہو
या जग्राफिया, तहजीब हो या तमद्दुन, कहानी हो या तमसील, तसव्वुफ हो या तशख्खुस, इदारा एक ही है जहां सब कुछ छपता भी है और मयस्सर भी। ज़हीर साहब, आपकी जो पहली शॉर्ट स्टोरी है जी, एक दिन और नाम से, एक दिन वो कई साल पहले पब्लिश हुई थी। जी, जी। तब से लेकर अब तक अगर हम बात करें जो सफ़र रहा है, तो आपको क्या लगता है, हैज़ योर राइटिंग इवॉल्व्ड? वो इब्तिदाई दिनों की पहली कहानी थी जब अदब पढ़ने के साथ साथ कुछ लिखने का शौक़ पैदा हो गया। मेरी वो पहली कहानी जो है वो बज़्म अदब रिसाला में शाया हुई। इब्ने इस्माइल साहब की इदारत में वो रिसाला निकलता था, पूरे बरसगीर में वो पहुंचता था और पढ़ा भी जाता था। उसमें जब मेरी पहली कहानी छपी तो मुझे लगा था कि वो उसकी कुछ ज़रूरी तस्हीह कर देंगे और उसके बाद उसको छापेंगे, लेकिन जब उन्होंने उसको शाया कर दिया और मेरी हौसला अफजाई उससे हो गई तो वहाँ से मेरे लिखने का सफ़र जो है वो शुरू हुआ। और मैं समझता हूँ कि मेरी अदबी ज़िंदगी का आगाज़, जैसे जिसे हम कहना चाहे कि मेरा जन्म वहीं से हुआ है। फिर मैंने दूसरी कहानियाँ लिखी, हालांकि उससे पहले मैं और मेरे चंद दोस्त भी हम शायरी किया करते थे। वो उसे शायरी तो नहीं कह सकते हैं लेकिन एक तुकबंदी कह सकते हैं, तो शौकिया तौर पर, क्योंकि अंदर दिल में ये बात बैठ जाती है कि हम भी लिखें, कुछ ऐसा लिखें, कुछ ऐसा करें वगैरह ये सब। लेकिन इब्ने इस्माइल साहब की हिदायत पर मैंने नस्र की तरफ तवज्जो दी और पहली कहानी उनके ही रिसाले बज़्म अदब में शाया हुई। तो उसके बाद ये सफ़र चलता रहा, फिर कहानियाँ लिखता गया और फिक्शन के साथ मेरी गहरी दिलचस्पी फिर पैदा होती भी गई और इसमें कुछ करने की और कुछ लिखने की जो ख्वाहिश है वो अभी भी मौजूद है। नासिर साहब, ये जो आपकी किताब है कागजी लश्कर के का सिपाही, जी, तो इससे काफ़ी कामयाबी भी मिली है, तो आप हमें बताएंगे जो ये मजमुआ है कई कहानियों का, कहाँ से आइडिया आया? ये किताब काफ़ी ताख़ीर से शाया हुई है। कोई ऐसी अजीज स्टोरी जो इसमें हो, जो आपके दिल के करीब हो? मैं अर्ज़ कर देता हूँ। इसको मैंने पहले से ही लिखा था। मैं जो कहानियाँ मौजूद थीं वो चाहता था कि इनको किताबी सूरत में लाया जाए, लेकिन मसरूफ़ियात, जैसा कि अभी आपने कहा कि जॉब की मसरूफ़ियात रहती हैं वगैरह ये सब, तो वक्त पर ये शाया नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत दिनों से तमाम जो दोस्त, रुफ़का, उस्ताद हैं, उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अब किताब आनी चाहिए, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया। तो लेकिन बहरहाल एक दोस्त के इसरार पर उन्होंने खुद इसको शाया करने का जो है वो जोखम उठाया है, उन्होंने इसको शाया करवा दिया। ये मीज़ान पब्लिशर्स बटमालू की तरफ से शाया हुई है और इसमें 35 कहानियाँ शामिल हैं। मुझे लगता है कि सभी कहानियाँ जो हैं मुझे बहुत अजीज़ हैं, बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कोई अच्छी कहानी मुझे लगती है वो इसी किताब में शामिल है। पहली कहानी जिसका उन्वान है नमक। हाँ, तो वो मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा कहानी है। बाकी कहानियाँ भी हैं जो मैंने बहुत शौक़ से लिखी हैं, बहुत मोहब्बतों से लिखी हैं। सर, आप बताना चाहेंगे कि वही एक कहानी क्यों आपके दिल के इतने करीब है? इंसानी ज़िंदगी का अगर मुझे कोई ये कहे कि बुनियादी मौजू क्या हो सकता है तो मैं कहूँगा कि मोहब्बत है। तो वो एक मोहब्बत की कहानी है और कोशिश भी यही होनी चाहिए इंसान को कि ज़िंदगी में जब तक इस दुनिया में रहे मोहब्बतें बांटता रहे, और मोहब्बत के साथ साथ जो आलाम उठाने पड़ते हैं, जो मसाइब हैं, उनकी वो एक मिली जुली कहानी है। यानी वो एक मोहब्बत की कहानी होने के साथ साथ उसमें वो आलाम भी हैं, उसमें वो मसाइब की उनको इजहार करने की कोशिश की गई है। मुझे जो लगता है इंसानी जज्बात की एक मिली जुली कहानी है, इसलिए वो मुझे ज़्यादा अजीज। आपने पर्सनल फिक्शन या जिसे हम कहें शख्सी अफसाना, उस पर भी आपने काम किया है, उस कंसेप्ट पे भी आपने लिखा हुआ है, जैसे मेरा मित्र मीरा जी या मंतो कहानी जो सादत हसन मंतो साहब पे आपने लिखी है, या जून जो हबा खातून पे लिखी गई है। तो जो इस जॉनरा के पीछे जो क्रिएटिव प्रोसेस है उसके मुतालिक हमें कुछ बताएं। जब मैंने अफसाने लिखने शुरू किए और कुछ कहानियाँ लिखने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ नए तजुर्बात भी किए जाने चाहिए। मैंने चाहा कि जो मेरी चंद पसंदीदा अदबी शख्सियात हैं उनकी हालात ज़िंदगी जो हैं, उनके जो हालात ज़िंदगी हैं उन पर कोई कहानी मबनी हो, क्योंकि वैसे भी हर एक इंसान की ज़िंदगी जो होती है एक खुली किताब की तरह होती है और उस पे हर एक इंसान के अंदर बज़ाते खुद कहानियाँ मौजूद होती हैं और हर इंसान पे कहानी लिखी भी जा सकती है जी। लेकिन उन अदबी शख्सियात ने मेरी ज़िंदगी पर गहरा असर डाला है। जैसा कि अभी आपने फरमाया कि मंटो पर मैंने एक कहानी लिखी जिसका उन्वान ही है मंटो कहानी। इसी तरह मीरा जी मेरे पसंदीदा शायर रहे हैं,
ان پہ میں نے ایک کہانی لکھی میرا متر میرا جی، اور اسی طرح اسرار الحق مجاز میرے پسندیدہ شاعر رہے ہیں، ان پر میں نے ایک کہانی لکھی ہے آوارگی۔ اسی طرح حبہ خاتون ہمارے کشمیری زبان کی معروف شاعرہ، تو ان پہ ایک کہانی لکھی ہے میں نے زون کے عنوان سے۔ عمر مجید ہمارے بہت بہترین افسانہ نگار گزرے ہیں، بے شک، ان پر میں نے ایک کہانی لکھی ہے یادوں کا موسم۔ میں نے کوشش کی، یہ ایک تجربہ تھا، اب مجھے نہیں پتا یہ تجربہ کس حد تک کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یا اس تجربے کو دوسرے ادیبوں نے اپنانے کی کوشش کی ہے، یا اس طرح کچھ انہوں نے سوچا ہے یا لکھا ہے، ایکسپیریمنٹ تھا بالکل۔ لیکن تجربہ میں نے یہ کیا کہ ان کے حالات زندگی کو فکشنائز کر کے ایک کہانی پیش کی جائے، یہ ایک طرح سے ان کے تئیں میرے عقیدت کا ایک اظہار بھی ہے کہ میں انہیں خراج پیش کرنا چاہتا تھا، تو جو میں نے ان کہانیوں کے ذریعے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ جموں اینڈ کشمیر فکشن رائٹرز گلڈ کے بارے میں اگر بات کریں تو آپ اس گلڈ کے کو فاؤنڈر ہیں اینڈ جنرل سیکریٹری بھی ہیں، تو اس گلڈ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں، یہ عمل میں کیسا ہے اور ابھی کیسا چل رہا ہے؟ جموں اینڈ کشمیر فکشن رائٹرز گلڈ جو ہے، اس کا قیام عملی طور پر 10 سال قبل کیا گیا۔ 2014 کی بات ہے جب اسے ایک عملی جامہ دے کر اسے ادبی انجمن کی صورت میں آگے لایا گیا۔ دراصل کشمیر میں افسانے سننے اور سنانے کا رواج اس طرح تو نہیں تھا جب اب ادبی محافل کا ذکر کرتے ہیں۔ کچھ محفلیں ہوتی تھی، مختصر محفلیں، اور زیادہ تر یہاں پر مشاعرے ہوا کرتے تھے۔ میرے سینئر ہیں جناب غلام نبی شاہد صاحب اور میرے دوست جناب سلیم سالک صاحب، ہم اکثر بیٹھتے تھے یہیں لال چوک میں آس پاس، ہم کہانیاں ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ہمیں اس ضرورت کا احساس ہوا، یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایک جگہ ہو جہاں ہم سب مل بیٹھ کے ایک دوسرے کو کہانیاں سنائیں، پھر اس پر بات بھی ہو۔ اس ارادے کو لے کر اللہ کا فضل تھا کہ ہمیں جناب وحشی سعید صاحب کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ جناب ڈاکٹر نذیر مشتاق صاحب ہمارے ساتھ جڑے رہے، انہوں نے ہمیں رہنمائی کی، اور اس طرح سے ایک ادبی انجمن کی جو بنیاد ہے وہ پڑی، جس کا نام جموں اینڈ کشمیر فکشن رائٹرز گلڈ ہے، اور جو آج تک سرگرم عمل ہے، اور دعا گو ہیں ہم سب یہ محافل جو ہیں، جو مجلسیں ہیں، یہ سجتی رہیں اور گلڈ اسی طرح کام کرتا رہے۔ وہاں پر زبان کی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی زبان میں لکھا جانے والا جو فکشن ہے وہ پڑھا جاتا ہے، افسانے، ڈرامے اور ناول کے اقتباسات پڑھے جاتے ہیں اور ان پر بات ہوتی ہے۔ الحمدللہ ابھی تک ہم نے 300 سے زائد نشستیں جو ہیں وہ کی ہیں وہاں پہ، اور ہمارے ساتھ بہت سارے ادب کے چاہنے والے، لکھنے والے جو شائقین ہیں، اور انہوں نے اپنی محبتوں سے، اپنی الفتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور یہ محفلیں سجتی رہی ہیں اور سجتی رہیں گی انشاءاللہ۔ سر، آپ کی کوئی ان پبلشڈ بک یا کوئی ایسا پروجیکٹ جس پہ آپ اس وقت کام کر رہے ہوں؟ جی، لکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ پہم ہے، وہ تو لگاتار ہی رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بیچ میں ایک کبھی کبھار کسی ادیب کی زندگی میں ایک پاز سا آ جاتا ہے، ایک ٹھہراؤ سا آ جاتا ہے، لیکن لکھنا بند نہیں ہوتا ہے، لکھنے کا عمل ابھی بھی جاری ہے۔ میری کچھ کہانیاں ہیں، عجب درویش لڑکی تھی ایک کہانی ہے، اور اسی طرح ایک کہانی ہے آخرش، اور ایک کہانی ہے ممکنات دشت حیراں۔ یہ کچھ کہانیاں ہیں جو ان پبلشڈ ہیں، میں نے لکھی ہیں، اور بھی کچھ کہانیاں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ اب اس کتاب کے بعد ایک اور کتاب جو ہے میری شارٹ سٹوریز کا جو کلیکشن ہے وہ آ جائے، تو اس میں وہ کہانیاں انشاءاللہ شامل ہوں گی اگر وقت نے اجازت دیا تو۔ لکھنے کا عمل جاری ہے، کچھ ہے ان پبلشڈ ایسی سٹوریز جن کو ابھی تک شائع نہیں کیا ہے میں نے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے وہ کتابی صورت میں منظر عام پر آ جائیں گے۔ اس شمارے کے آخر میں بس ایک سوال پوچھنا چاہوں گی، اردو ادب ہو یا اردو زبان ہو، آپ دونوں چیزوں کو لے کر کافی شوقین ہیں، تو اگر میں آپ سے یہ بات پوچھوں، کیونکہ آج اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا ڈیجیٹل ایج جسے ہم کہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اس کے رہتے ہوئے اردو فکشن کا کیا مستقبل ہے؟ اگر ہم مجموعی طور پر کہیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جہاں تک تعلق ہے تو اردو فکشن کو کے پروان چڑھانے میں، اس کو پھیلاؤ دینے میں یہ ایک اپنا ایک اہم رول ادا کرتا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ خوبیاں اس میں اپنی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو کہ پڑھنے اور پڑھانے کا جو عمل تھا ہمارے یہاں، جو ایک رواج تھا، وہ کم ہو گیا ہے۔ بالکل، کتابیں بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، کتابوں سے دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اسپیشلی ایک رسائی جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ پہلے کیا کرتے تھے کہ ہم کوئی کہانی لکھتے تھے، پھر یہاں سے اس کو یہاں یو ٹی سے باہر جتنے بھی بڑے ادارے ہیں ادب کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں اور جہاں سے رسائل اور جرائد اور کتابیں چھپتی ہیں، ان کو بھیجا کرتے تھے کہ بھائی ان کو شائع کر دیں، تب جا کے
ان کو وہ جب پہنچتی تھی پر پھر ان کو پبلش کیا جاتا تھا یا پھر ریجیکٹ کیا جاتا تھا، تو ایک لمبا پروسیس تھا. یہ کہانیاں عوام تک اس طرح سے جلدی نہیں پہنچ پاتی. لیکن آج کل اب سوشل میڈیا پر ایسے فورم ہیں، ایسے ادبی انجمنیں ہیں جو آن لائن ایسی سیشنز کا اہتمام کرتے ہیں، اور جہاں پر ہماری تخلیقات جو ہے بیک وقت ہزاروں لاکھوں لوگوں کی نظروں کے سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ اس کی خوبیاں ہیں. وہاں سے اگر وقت کا ضیاع بھی ہو گیا کہ وقت بہت سارا جو ہمارا ہے وہ ایک موبائل اور ایک لیپ ٹاپ ایک کمپیوٹر لے جاتا ہے، تو بلکہ کھا جاتا ہے کہنا چاہیے. لیکن وہاں سے اس کی جو رسائی ہے وہ عام لوگوں تک بآسانی سے ہو جاتی ہے، اور لاکھوں لوگوں تک، ہزاروں لوگوں تک کم مدت میں ہماری جو تخلیقات ہیں وہ پہنچ پاتی ہیں، اور وہ اس سے پڑھنے کے بعد اس سے فیضیاب ہو پاتے ہیں. تو اس کے اندر خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، لیکن کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ اس طرح کی جو سہولیات ہیں ان کا مثبت فائدہ اٹھایا جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس شمارے میں بنے رہنے کے لیے. مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اسپیشلی کشمیر لائف کا شکریہ، اور آپ کا شکریہ کہ اس طرح سے گفتگو کا موقع فراہم کیا گیا. آج کی ملاقات میں بس اتنا ہی. باقی خبروں کے لیے بنے رہیے کشمیر لائف کے ساتھ.